اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، درا حال یہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جان افشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور اپنی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو رہنمائی نہیں کرتا۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کے تیسرے رکوع کی 2 آیات کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ پیش کیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ 5 رکوع جو ہیں وہ اس لیے چل رہے ہیں کہ کعبہ میں سے مشرکوں کو نہ آنے دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا کہ اگلے سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ پہلے تو لوگ ڈر گئے تھے کہ صاحب ایسا ہوگا تو پھر خانہ جنگی ہوگی پورے اس میں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ کہا کہ یہ جو کعبہ کی تولیت ہے یہ تو غیر مسلم دیکھ رہے تھے، مشرکین دیکھ رہے تھے، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حج کا انتظام کرتے تھے۔ اب اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، 9 ہجری کی بات ہے حج کی، کہ اب سے مشرکین یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کو حق ہی نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے یہ کام جو ہے نہیں کر سکیں گے۔ ایک بہت بڑا فیصلہ، اور اس کے بعد سے آج تک کبھی کوئی مشرک اور کافر پھر اس کا ذمہ دار نہیں ہوا۔ ایک بڑا فیصلہ تھا، ایک ہنگامہ اس پہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کو کیوں نہیں اختیار گیا، لیکن چونکہ اللہ کے احکام تھے، حالات اللہ نے بنائے، تو ایسا کچھ نہیں ہوا اور بہت آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو فرمایا ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مجاور اور خادم بنے مسجدوں کے، اللہ کی مسجدوں کے، جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، کفر لیے بھی ہوں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، تو کیا فائدہ ایسا مسجد میں کر کے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، اب آج سے تمہاری تولیت ختم۔
تم نہ اب اس کی چابی رکھ سکتے ہو، نہ وہاں پانی پلانے کا کام کر سکتے ہو، نہ انتظامات کا کام تم کر سکتے ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تو تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ دیکھیے آخرت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اس کے تو سارے اعمال کفر کرنے کے نتیجے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے نتیجے میں، قرآن کو نہ ماننے کے نتیجے میں، اللہ کو نہ ماننے کے نتیجے میں ضائع ہو جاتے ہیں پورے۔ اگر آج بھی کوئی مرتد ہو جائے، مسلمان ختم، اس کے پہلے کتنے حج کیا ہو، قرآن پڑھا ہو، عالم ہو، سب ملٹیپلائڈ بائی 0، کچھ باقی نہیں رہتا۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، تو ان کا کیا تعلق اللہ کے دین سے، اللہ کی مساجد سے؟ یہ تو کس کا کام ہے؟ اب یہ اس کے بارے میں بتایا کہ اب یہ کام کس کا ہے، کس کو مسجدیں سنبھالنا چاہیے، کس کو ان کے انتظامات رکھنا چاہیے، اس کی صفات بھی بتا دی گئی۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، اس میں صفات بتائی گئی۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسجدوں کے مجاور، خادم، کمیٹی میں رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ مسجد کے رہنے والے من آمن باللہ، وہ اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوں، وہ کسی اور کو خدا نہ مانیں، کسی اور سے نہ ڈریں، وہ زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ سب اللہ کو مانیں جب وہ مساجد کے انتظام کے اندر آئیں۔ والیوم الآخر، اور ان کو پورا یہ بھروسہ ہو کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اور ہماری ساری کاوشیں آخرت کے دن کے لیے ہونی چاہیے، یہاں بتانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے ان کی مسجد سے ہماری مسجد اچھی کیا، نہیں، یہاں جو ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے کہ سب کو بیٹھنے کا انتظام ہے کیا، وضو کا انتظام ہے کیا، وقت پہ نماز ہو رہی ہے کیا، یہ سارا کس کے لیے کریں؟ آخرت کے دن۔ واقام الصلاۃ، اور وہ نماز پڑھنے والے ہوں، ایسا نہیں کہ مسجد کمیٹی میں لیکن نماز ہی نہیں، نماز سے غائب ہو۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب چھوڑنے کے لیے کہا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ نماز ہو، نماز غائب۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے۔ مسجدوں میں ان کو نماز پڑھنا ہوگا، نمازوں کی وہ پابندی کریں۔ اقامت الصلاۃ، اور اقامت الصلاۃ میں یہ سب داخل ہے، وضو کا انتظام کرنا، بچھانا، یہ ٹائم لگانا، یہ سب نماز کے قائم، نہ تو نماز پڑھنا ہے، ایک ہے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا ہی نہیں، یہ سب کا انتظام کرنا تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ مسجد کی نگرانی کرے، مسجد کے اندر تعاون کرے اور دیکھے کہ یہ سارے انتظامات برابر ہیں کہ نہیں، جب کہیں وہ شخص جو ہے نا اقامت صلاۃ کر رہا ہے، نماز کو قائم کر رہا ہے۔ وآتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دینے والے ہوں۔ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، ان سے ڈرا دے رہے، ان سے ڈر رہے ہیں۔ آج کل تو امام بھی جو ہے نا کمیٹی کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے چھوڑ، ایسا کیوں نہیں کر رہے بولے تو بولتے نہیں ہمارے کمیٹی والے ایسا بولے، اللہ کیا بولا وہ نہیں ہے، اللہ کا ڈر کم، کمیٹی کا زیادہ، جیسا اس میں بتایا گیا آگے بھی پورے سورۃ توبہ میں بتایا ہے، وہ کافروں کو اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جا کے حملہ کرو گے، تم ان کو پکڑو گے، وہ تم سے ڈرتے ہیں، اللہ کی سزا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ جو لوگ رہیں گے مسجد کے نگراں، ایک تو پہلے کعبۃ اللہ ہے اور پھر ساری مسجدیں بھی اس کے اندر جو ہے ہیں، لیکن اصل ہے کعبۃ اللہ۔ تو کہا کہ اللہ کے سوا پھر یہ کسی سے ڈرنے والے نہ۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو انہی سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد توقع ہے ان سے، ایسے کمیٹی کے لوگوں سے، ایسے مسجد کو سنبھالنے والوں سے کہ وہ جو ہے نا صحیح راستہ پالیں۔ اب مسجد کے کمیٹی میں ہیں لیکن قرآن ہی نہیں آتا، مسجد کے کمیٹی میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پڑھا ہے نا، سارے ایکٹیویٹی ساری دوسرے، اب اس کا اب آگے آ رہا ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا بہت ثواب کا کام، اس سے زیادہ کیا کام ہو سکتا؟ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے لوگ لڑ مرتے تھے، اس خاندان میں بانٹ دیے تھے، کئی خاندان جو تھے اس میں سے ایک کا کام تو یہ تھا صرف حاجیوں کو پانی پلانا، بہت بڑی بات ہے۔ حاجیوں کو کوئی کھانے کا ذمہ اپنے ذمہ، ان کے پورا خاندان کھانا کھلاتا تھا، فری کھانا کھلاتا، پورے حاجیوں کو اس کی طرف رہتا تھا، اور برسوں سے یہ خدمات وہ انجام دیتے آ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی نگرانی کرنا، صاف ستھرا رکھنا، ساری نمازیوں کو، بڑا نیکی کا کام ہے نا یہ۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کیا تم نے اس کو بنا لیا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اللہ پر ایمان لایا،
اب ایمان نہیں لایا ہے مگر پانی پلا رہا ہے اس کو, کھانا کھلا رہے, پورے حاجیوں کو کھانا کھلا رہے, رمضان میں پورے روزداروں کو کھانا کھلا رہے, ہے نا, ثواب کا کام, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ دنیا میں دے دیں گے. اب کوئی آدمی ایمان ہی نہیں لایا مگر یہ کام کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کا یہ عمل جو ہے نا اس کے برابر نہیں ہو سکتا آمن باللہ والیوم الآخر, اور جو آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے. وجاہد فی سبیل اللہ, یہ ہے اصل کام, اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا. نماز پڑھ گئے بیٹھے, نماز پڑھے بیٹھے, ادھر بلاత్కాر ہو رہے ہونے دو, وہ بھوکا مر رہا ہے مرنے دو, وہ لوگ ستائے جا رہے ہیں بے روزگار ہیں رہنے دو, بھوکے مر رہے ہیں رہنے دو. یہ اسلام نہیں. جاہدہ اسلام کی دعوت دینا, جو لوگ اسلام نہیں قبول کیے ان کو اسلام کی دعوت دینا, قرآن کی تبلیغ کرنا, یہ کیا برابر ہے کیا؟ کوئی آدمی یا مسجد سنبھالتے بیٹھا, سب انتظام کرار رہا, انہیں سمجھ رہے ان کے جیسا رہا. آگے پورا ڈیٹیل آ رہا ہے اس کا. لا یستوون عند اللہ, اللہ کے پاس یہ دونوں برابر نہیں ہیں, اللہ کے پاس یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو, ایسے بے انصاف لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئے, وہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی, چھوڑنا پڑا ان کو, مکہ چھوڑنا پڑا, مدینہ آ گئے. اور آج ہجرت یہ ہے کہ برائیوں کو چھوڑ کے انہوں نے اچھائیوں کی طرف آ گئی, شراب پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے, سود لے, سب چھوڑ دیے, ہجرت کر دیا. اب ہجرت یہ ہے برائیوں سے اچھائیوں کی طرف آنا. وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا انہوں نے, کنٹینیو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکام یہاں جاری ہو جائے, یہاں سے سود ختم ہو جائے, یہاں سے شراب ختم ہو جائے, یہاں سے ظلم ختم ہو جائے. اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, یہ جدوجہد میں رول ادا کر رہے ہیں. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, اس میں اپنا مال بھی لگا رہے ہیں اور اپنی جان بھی لگا رہے ہیں, نکل رہے ہیں, دورے پہ نکل گئے, سمجھا رہے ہیں لوگوں, مسلمانوں کو بھی سمجھا رہے ہیں, برادران وطن کو بھی سمجھا رہے ہیں, اور اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل رہے ہیں وہ لوگ. تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آدم درجتن عند اللہ, ان کا درجہ اللہ کے پاس اعظم ہے, بڑا ہے, بہت بڑا درجہ ہے ان لوگوں کا جو جدوجہد کر رہے ہیں, جو دن رات اللہ کے دین کو قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس کے لیے کہ آئیے دین کو قائم کرنا ہے, اپنے کو بھلائیوں کو پھیلانا ہے, برائیوں کو روکنا ہے, اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں وہ, تو ان کا درجہ بڑا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب یہاں یہی دیکھیے, اب سعودی عرب ہے, بہت زبردست حج کا انتظام کرتے, کیا عمرہ جا کے آنے والے تو دھک رہ جاتے, کیا انتظام, ہم بھی گئے تھے عمرہ, پورا وہاں کے لوگ بھی, نہیں آئیے صاحب آپ تو ہمارے مہمان ہیں, کھلانا پلانا, کھجور بادام آپ کو سب دے رہے ہیں. ابھی کل میں نے پڑھا اس کے اندر, یوٹیوب میں آپ بھی دیکھ سکتے, کہ وہ جو ایئرپورٹ ہے سعودی عرب کا, وہ پورے بمبئی شہر کے برابر ہے. جتنا ہمارا بمبئی شہر کا ایریا ہے وہ 6000 اسکوائر کلومیٹر, اتنا ایئرپورٹ ہے بڑا بڑا. اس کے لیے انتظام کرتے کہ بھئی کسی کو تکلیف نہیں ہونا, پوری دنیا سے حاجی آ رہے, پوری دنیا سے جا رہے, یہ سب انتظام کر رہے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہ سب اپنی جگہ پہ ہے, یہ بہت نیکی کا کام ہے, اچھا ہے, لیکن فلسطین میں لوگ مارے جا رہے ہیں, تو کیا رول ہے؟ کچھ بھی رول نہیں. معصوم بچے مارے جا رہے ہیں, قبلہ اول خطرے میں ہے, کیا رول ہے ایسے حاجیوں؟ جو لوگ حج کا انتظام کر رہے ہیں ان کا پورا رویہ جو نامناسب ہے نا, غیر سنجیدہ, صاف نظر آ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے اب درجہ کس کا بڑا, فلسطین کے لوگوں کا بڑا کہ ان کا جو مسجدیں سنبھال رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک تو بڑا ان کا ہے, جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں, سب قربانیاں دے رہے ہیں, اپنے بچوں کے, گھر کے, خاندان کے, ان کے پورے گھر گر گئے, دیکھ رہے نہیں آپ کیسا ہے, بڑا کون؟ تو یہ جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, وہ بڑا ہے, نہ کہ خالی مسجدیں بنا کے بیٹھے, ٹوٹی لگی کیا, صاف ہوا کیا, جھومر لگا کیا, کتنا اچھا دکھ رہا ہے نا, اچھا ہے, یہ نیکی نہیں ہے, ایسا نہیں بول رہا ہوں میں, یہ بھی نیکی ہے, مگر اعظمت درجات کس کے ہیں؟ جو جدوجہد کرے, چینج کرے, وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرے پورے سماج کی, کہ اللہ کے احکام جاری وہ ساری ہوں. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ان کے رب کی بشارت ہے ان کے لیے, اور اس کی طرف سے رحمت ہے, اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے ایسے جدوجہد کرنے والوں کے لیے, ورضوان, اور اس کی خوشنودی بھی ہے, ضائع نہیں ہوتے. میں نے دیکھا جو لوگوں نے جان چرائے نا, میں تو عیسائیوں سے دیکھ رہا ہوں نا, جن لوگوں نے جان چرائی, نہیں صاحب ہم ایسی کرتے, ہم قربانی نہیں دے سکتے,
کچھ بھی نہیں ہوا ان کا، زیادہ سے زیادہ ایک آدھ گھر بنا یہاں کا یہاں سے رہے ہوا، وہ وہیں گھٹتے رہے۔ اور جو لوگوں نے زیادہ قربانیاں دیے اور اللہ کی راہ میں بے دھڑک نکل گئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، آج بہت اچھے ہیں، ان کے اندر پوری ڈیرنگ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو کہیں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ جب لگاتے، میں نے بولا ابراہیم علیہ السلام میں بھی یہ تھا نا، پہلے انہوں نے گھر چھوڑا، پھر بچے کو چھوڑا، پھر قربانی کے لیے آمادہ، جب کہیں یہ سب ہوتا ہے، اب قربانی نہیں دے کے ہوا رہیں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے نا، بغیر قربانی کے، بغیر جدوجہد کے آپ سمجھیں گے۔ اور ہمارے مسلمانوں پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اب کھڑے رہنے کا، کئی کو ٹھہرنے کا، تو عامدار کو ٹھہرنے کا، قرآن پڑھے کیا نہیں پڑھے، ترجمہ معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے، حضور کی زندگی کی کتاب پڑھے کیا، کبھی سنے کیا، ایک ہفتہ 4 دن نہیں، مر کیا، اب عامدار بننے کا ہمارے کو ہے، اب کیا ہے، کون سے سٹیج پہ ہیں آپ، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن اور روشنی میں مسلمانوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ وہ جو دین کی کرتا ہے۔ اب کیا ہوا، کبھی کبھی مسلمان کے لیڈر بن گئے، وہ صرف مسلمان قوم کو سمجھتے کہ کیسے لیڈ کرنا ہے، حالانکہ رہنمائی اور لیڈرشپ ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے اسلام کا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کچھ بھی نہیں، مگر مسلمانوں کا ہونا ہم کو کیوں نہیں، کیوں بولے تو کیا، ہم بھی نام کی مسلمان، معلوم ہے کہ کسی کو نہیں معلوم، آپ جا کے پوچھے، یہ جو پورا گروپ مل جائے کہیں آپ کو، ان سے پوچھے آپ نے پڑھے کیا کبھی قرآن ترجمہ، اور یہ درس سے بھی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا درس سننے سے بھی آپ لوگوں میں بھی زیادہ تبدیل، جب تک آپ خود لے کے نہیں بیٹھیں گے کہ میرے مولا کی کتاب ہے، کیا حکم ہے، جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر سے ایک احساس پیدا ہوگا، غور فکر، ایک ایک آیت پہ، ایک ایک لفظ پہ جب آپ غور کریں گے، آپ کے سامنے خزانے کھل جائیں گے، غیر معمولی طاقت آپ کے اندر آئے گی۔ آپ کو جب معلوم ہوگا سارے اندھیرے کیسے چھٹتے ہیں، کیسے صاف، میرے پاس کوئی بھی آتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، جب یہ روشنی آنے کے بعد کوئی اندھیرا ہے کیا، من الظلمات الی النور ہے، یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف ہے، اور آپ بول رہے میرا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا، اسی لیے تو قرآن بھیجا، سارے جتنے پیغمبر تھے انہوں نے جو وحی لائی، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے پیش کیا، حدیث کے ذریعے سے پیش کیا۔ یہی تو اختلاف ہے پوری دنیا کے اندر کہ پیش کیا کہ نہیں پیش کیا، ان کو بھی نہیں معلوم، غیروں کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے اندر اللہ کی رہنمائی ہے، ان کو کون بتائے، یہ کام مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کو ہی نہیں معلوم اندر کیا لکھا ہوا، بڑے شان سے ہم مسلمان ہیں، 2 آیتیں نہیں معلوم، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہاں پر اس کو بہت دیکھیے، پورے سورہ توبہ میں ایسا ہے، میں کسی کی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہا، پوری سورہ توبہ اسی ہے، آخر تک آپ جائیں گے نا، اللہ تبارک تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے سب، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وہ جنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسی جنتوں کی بشارت ہے ان کے لیے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، انعامات کی برسات ہوتی رہے گی، ایسی جنتیں ایسے لوگوں کے لیے جو جدوجہد کریں گے، آخرت ختم ہی نہیں ہونے والی، خالدین فیہا ابدا ہے، دنیا کی تو زندگی مل گئی، یہاں کبھی عمل کا نتیجہ مل جاتا ہے، کبھی اچھا گھر مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، اچھا پد مل گیا، ہو سکتا ہے ملے گا، بلکہ زیادہ ممکن ہے کہ ملے، مگر اصل ہے آخرت کا، یہاں کتنے دن رہیں گے آپ، کتنا بھی اچھا بنائے کتنے دن رہنے والے، وہ گاڑی میں کتنے دن بیٹھنے والے، اللہ ایسی چیزیں دینے والا ہے جو ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ لام تناہی، یوگان یگ، ختم ہی نہیں ہوگا، خربوں سال کی جنت، اور یہاں چند سال کی زندگی، اس کے واسطے مارم مار، اس کو دھوکہ دے رہے، اس کا چھن کے لے رہے، اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر رہے، اس کو جھوٹ بول رہے، اللہ اکبر، جس کو یہ یقین ہوگا وہ بولے گا کیا لیا تو لیا، کیا لے کے آیا تھا، بچہ میں پیدا ہوا تو کیا میرے ہاتھ میں سونے کی چھڑی تھی، کچھ نہیں، لاچار لوگوں نے پالے، اب پھر ہوا، پھر نام پہ کر دیے، پراپرٹی ہو گئی، اب میرا، اب کیا ہونے والا کل، ویسی دونوں ہاتھ خالی، کفن، کچھ بھی نہیں لے کے جانے والا آدمی، کیا لے کے جانے والا، ہاں اس کے ذریعے سے جو عمل کیا اس نے خدا کے لیے، وہ قبر میں اس کے ساتھ جائے گی، اس کی وجہ سے اس کو بیٹھنے کی جگہ ملی، اس نے قرآن پڑھا، اس کو گھر میں جگہ ملی، اس نے نماز پڑھا، اس کو موقع ملے اپنی وہیکل کو استعمال کیا اللہ کے دین کے، یہ سب جب وہ کرے گا تو اس کو آخرت میں فائدہ ہوگا، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، غیر معمولی اجر ہے۔ یا اب یہ جو میں نے کہا کہ ہوا کیا تھا، خاندان آ گئے تھے تو ان کے رشتہ دار بھی تھے، ماموں تھے، چچا تھے، بھائی تھے، مگر انہوں بھی کافر یا اسلام کو اتنا نہیں چاہتے، یہاں تو اسلام کے لیے کرنا تھا، تو اب ان کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
تم نہ بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہیں. ان کی ترجیح کفر کی ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، تو ان کے ساتھ زیادہ مت رکھو. اور اس میں بھی دیکھو کہ وہ قربانی کتنی دیتے، آتے کتنے، نماز کتنا پڑھتے، قرآن کتنا پڑھتے، اس کے حساب سے بھی کرو. کچھ بھی نہیں ہے ان کا کنٹریبیوشن نہیں اسلام کے لیے، تو ان کو جو ہے نا اپنا زیادہ گہرا دوست مت بناؤ. حالانکہ باپ سب سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے نا، ان کے حقوق ادا کرو. باپ ہے، بیمار ہے، یہ ہے، وہ سب کریں گے، مگر دلی محبت کیسے ہو سکتی ہے جب وہ دین میں ساتھ دے، دین کے کاموں میں ساتھ دے. ایسے بھائی ہیں، وہ بھی ساتھ دے تو بھائی ہیں، ساتھ ہی نہیں دیتے اسلام کے کاموں میں تو کہہ کے بھائی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بالکل، اگر وہ یہ تو کفر پہ ہے تو ان کو دل ہی نہیں، مگر حق ہے، ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کو دعوت بلائیں گے، ان کی شادی میں جائیں گے. وہ حق تو غیر مسلموں کا بھی ادا کرنا ہے. ہمارا پڑوسی بھی غیر مسلم ہے نا، اس کو شادی نہیں ہو رہی تو اس کی شادی میں مدد کریں گے. وہ بیمار ہے تو بیماری میں انسانی حقوق کے معاملے میں نہیں ہے، یہ محبت کے معاملے میں دلی محبت، دلی رشتہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جو اہل ایمان ہے، جو سب مل کے اس کے لیے جدوجہد کریں. ان سے زیادہ گہرا محبت ہوگی ہماری. محبت کے تقاضے کے طور پہ کہا جا رہا ہے دوست بنانے کے سلسلے میں، ورنہ باپ تو باپ ہے، بھائی تو بھائی ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ، اور اس میں سے جو کوئی دوست بنائے ان کو، تم میں سے کوئی دوست بنائے ان کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم ہے، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا ہے، اللہ کے مقابلے میں دوسروں سے دوست. اب بہت بڑی بات بتائی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اب بتایا گیا کہ سنو، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ جنہوں نے تم کو پیدا کیا ہے، خاندانی رشتہ ہے، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے جو تم کو بہت زیادہ پسند ہیں، تمہارے خاندان کو آگے بڑھانے والے ہیں، وہ ازواجکم تمہاری بیویاں جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتی ہیں، وہ عشیرتکم اور تمہارا یہ پورا خاندان، وہ اموال اقترفتموها جو مال تم نے کمائے بہت پسند رہتے ہیں. باپ کے مال سے اپنا مال زیادہ پسند رہتا ہے، میں نے یہ کمایا وہ کمایا بہت پسند رہتا ہے. اب میرا بینک بیلنس کتنے مشکل سے کمایا اس کو معلوم رہتا ہے، پھر اب تو بہت جمع کر کے رکھتا ہے. تو ایسے مال، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور ایسا بزنس جس کے مان پڑ جانے کا ڈر ہے کہ اللہ کی راہ میں گئے تو دھندا جاتا، یہاں بھاؤ گر سکتے، مال ختم ہو سکتا ہے. اب گئے اللہ کی راہ میں، وہ اجتماع میں چلے گئے، وہ میٹنگ میں چلے گئے، یہاں بہت نقصان ہو سکتا ہے. پھر وعشیرتکم اور تمہارے خاندان والے، وہ مساکن ترضونہ اور بہترین گھر بنائے، رہنے کی فیسلٹی باہر دل اتنے لگتا کہیں گے، بس اتنا اچھا گھر کہ باہر دل بولتا نہیں رہنا، بول کے ایک دن رہنا نہیں بولتا، اپنا گھر. ایسا بھی آدمی کو گھر پسند رہتا ہے، اس کی جھوپڑی بھی رہی تو پسند. ہم بھی اتنا سب جا کے آتے ہیں نا، اپنا کمرہ ہم کو سب سے اچھا دکھتا، وہاں جاتے کے ساتھ جو سکون ملتا اپنا رہتا ہے نا. کہیں بھی کتنی بھی اچھی لاج رہو، مگر اس کے مقابلے میں اپنا کمرہ. تو کہا کہ جو گھر تم کو بہت پسند ہے، احب الیکم بہت پسند ہے، من اللہ و رسولی اللہ سے اور اس کے رسول سے. یہ باپ بھی تمہارے کو اللہ رسول سے زیادہ بڑے ہو گئے، بیٹے بھی ہو گئے، خاندان والے بھی ہو گئے، تجارت بھی ہو گئی. یعنی پہلے اس کی ترجیح ہے بچے وا وقت اللہ کو، بچے وا کام نماز کو، روزے کو. کب ٹائم بچا تو نماز، ٹائم بچا تو قرآن، پہلے دوسرا کام ادھر جا کے سب کرنا ہے. اس کے واسطے 2 مہینے سے قرآن ہی پڑھنا نہیں ہوا، نماز بھی بہت چھوٹتی، وہاں جانے کا تھا نا، باندھ کام چل رہا تھا، فلاں تھا، وہ پہلے آئے. تو یہ ترجیح کس کو دے رہے آپ؟ تو کہا گیا کہ اگر یہ سب پسند ہے، وہ جہاد فی سبیلی اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے، فتربصوا تو یہ انتظار کرو، تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ کہ اللہ کا حکم آ جائے، تم کو ذلیل کر دے، پھر خوار کر دے. کر رہا ہے کرو، یا تو یہ کرو نہیں تو خوار ہوتے بیٹھے نکالے جا رہے. کیا یہودیوں کے ساتھ ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا پورا قرآن پڑھو، جو ایسا نہیں کرتے پھر ان کے ساتھ کیسے کرتے. ہم نے غریبی ان پہ تھوپ دی، دیکھتے دیکھتے غریبی آتی، ان کے اندر پھوٹ پڑ جاتی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی. یہ سب ہوتا ہے، پورا قرآن بتا رہا ہے. اگر آج اچھا دکھ رہا ہے، آج تو بہت اچھا دکھتا ہے لوگوں کو، سب دوست رہتی، محبت میں تو سب ہیں، سکھ کے سب ساتھی،
دکھ میں نہ کوئی، دکھ میں کوئی بھی نہیں آتا. آپ کو آندھے زیادہ مصیبت سب بھاگ کے جاتا ہے، بھائی بھی بھاگ جاتا ہے، انہیں بھی بھاگ جاتا ہے، سب چلے جاتا ہے، اکیلے رہتے. کھانے پینا پارٹی کرنا گاڑیاں ہی بولے تو سب تمہارے ساتھ. ہر ایک آدمی، کئی لوگوں سے زندگی سے پوچھو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی اس سے ڈرو. اب دیکھیں یہاں بہت اچھی بات ہے کہ قل ان کان آباؤکم، یعنی تمہارے باپ جو پسند ہے. ماں باپ دونوں آ گئے اس کے اندر، ماں بھی شریک ہے. ایسے نہیں کہ باپ بولے تو خالی باپ آ گیا، ماں نہیں آ رہی ہے، یہ بھی. تو اس کے واسطے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون تھی، اس نے ایک صحابی کو بولی اگر تو ایمان سے نہیں پھیرا تو میں دھوپ میں سے نہیں ہٹوں گی، مر جاؤں گی، پورا فلاں ہو جائیں گے. تو صحابی نے بولی کچھ بھی ہو جاؤ، میں ایمان چھوڑنے والا نہیں. حضور نے بولے صحیح کر رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اس کا حق ادا دیے جائیں گے. مگر وہ بول رہی کہ تو ایمان سے انکار کر. تو ماں بولو باپ بولو، آج بھی میں نو مسلموں کو دیکھتا ہوں ان کے ماں بولتے باپ بولتے روتے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بولتے تھے، ایسا جادو کرتا ہے بچے ہمارے پلٹ جاتے، ہمارے نہیں رہتے. ماں کی نہیں رہتی بیٹی، باپ کا نہیں رہتا بیٹا. ایسے آج بھی ہو جاتا ہے. جس کو حضور سے محبت ہو گیا نا، پورے خاندان سے اس کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کا رشتہ حضور سے پہلے، وہ بولتا میں چلا ادھر دین کی طرف، بعد میں یہ سب پورا خاندان، آل اولاد یہ سب بعد میں. پہلے یہ ہے ایمان. یہ اگر آ گیا آدمی کے اندر، اس کو مزہ، انہیں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. تو کہا گیا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے بیٹیاں دونوں آ گئے اس کے اندر. وہ اخوانکم، اور تمہارے بھائی بہنیں سب آ گئے اس کے اندر. وہ ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، اور تمہارے خاندان والے، عشیرتکم، سب چچام چچیرے ممیرے خلیرے یہ سب. وہ اموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارتیں جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں. اگر اللہ اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جدوجہد سے تمہیں روکیں تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. پھر ذلیل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کامیابی نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گنہگار، ایسے فاسقوں کو راستہ ہی نہیں بتاتا نا، بھٹکتے رہتے. آج کیا ہے بھٹکاؤ، کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ اس کو کھولیے، ایک دم واضح راستہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. دنیا میں بھی آپ کو عزت خوشحالی سب ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، اور اللہ آگ سے بھی بچا لے گا اگر اس کے مطابق ہم کام کریں. اب اس کے بعد جو ہے نا، چوتھے رکوع میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ نے کیسے کیسے تمہاری مدد کی، کیسے کیسے جنگوں میں مدد کی اور حنین میں کی. اب اس کا پورا آ رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی مدد کے بغیر تمہارا کانٹا آگے نہیں بڑھ سکتا. تم اللہ کی مدد بہت ضروری ہے تو اس کی طرف رجوع کرو، ہے نا. تہجد بھی پڑھو، نمازوں کے علاوہ پڑھو، قرآن پڑھو، اس کا ذکر کرو دن رات. جب اللہ کی مدد آئے گی تو آپ کے کام آسان ہوتے ہیں. ورنہ وہاں کے بس سے معلوم ہوتا ہے وہ آفیسر اتنی آیا 2 مہینے سے، کام اٹکا ہوا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا. اور ایسا ہوتا ہے برابر آپ نے دین کا کام کیا، جاتے انہوں بولتے صاحب 2 دن سے چھٹی میں تھے، آج ہی چاہے دیکھو آپ کا کام ہو گیا. آپ کا کام اتنا آسانی سے ہوتا ہے، اسی کو برکت بولتے. عمر بھی نہیں بڑھتی. عمر میں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری عمر بڑھے، عمر نہیں بڑھتی، بلکہ اس عمر کے اندر آدمی اتنے کام کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے انہوں نے 70 سال کے کام کر دیا. کیا یہ برکت ہے؟ تو برکت ہو جاتی ہے آپ کے کاموں میں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین.